ناظرین خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اپنی اسلامک سیریز کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور آج ہم مختلف غزوات میں ہونے والے واقعات پر نظر ڈالیں گے کہ کس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہادری اور شجاعت کے جوہر دکھائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ساجد ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں RJ ساجد ہاشمی یوٹیوب چینل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں غزوہ احد سے۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کی 313 کی جماعت نے اپنے سے 3 گنا بڑے مشرکین کے لشکر کو شکست دی تھی۔ جو کفار مارے گئے ان میں ان کے بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے، اور یہ بات مشرکین مکہ کو اور خاص طور پر ان کی خواتین کو بالکل بھی گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے مردوں کو ابھارا کہ اگر تم نہیں لڑ سکتے تو ہم لڑنے چلی جائیں گی۔ یہی وجہ تھی کہ کفار مکہ اگلے ہی سال 3000 کا لشکر تیار کر کے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار مکہ کے ارادوں کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ جنگ کو مدینے کے باہر لڑا جائے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کا 1000 کا لشکر لے کر مدینے سے باہر احد کے مقام پر پہنچے۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اسی دوران منافقین جو مسلمانوں کی صفوں میں چھپے بیٹھے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو سچ میں ہمیں لڑنا پڑے گا تو ان کا ایک گروہ اپنی 300 کی تعداد لے کر الگ ہو گیا اور مسلمانوں کی تعداد 700 رہ گئی۔ جب مسلمان اور کفار مکہ آمنے سامنے ہوئے تو ابو سعد بن ابی طلحہ کفار کی طرف سے آگے بڑھا اور للکار کر بولا کہ کس میں ہمت ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مشرک سے مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ نے آگے بڑھ کر ایک ہی وار کیا تو وہ نیچے گر پڑا اور اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے وہیں چھوڑ کر واپس اپنے لشکر کی طرف مڑے اور پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابتدائی فتح کے بعد کس طرح مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی تیر اندازوں کی جماعت کی غلطی کی وجہ سے ایک جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کو ہارنا پڑ گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر صحابہ کے ساتھ احد کی پہاڑی میں پناہ لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بنے رہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا مشکیزہ بھر کر لاتے رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم صاف کرتے رہے۔ ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں ایک اور اہم واقعے کا جو کہ پیش آیا غزوہ خندق کے موقع پر۔ غزوہ خندق کو اللہ تعالیٰ نے احزاب کا نام دیا اور قرآن پاک میں ایک پوری سورت احزاب کے نام سے اتاری۔ مدینہ کے یہودی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد سے خوش نہیں تھے اور مسلسل مسلمانوں کے خلاف چالیں چلتے رہے تھے، اسی اثنا میں انہوں نے کفار مکہ کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ جاری رکھے اور خط و کتابت کے ذریعے اپنی چالیں چلتے رہے۔ انہوں نے اسی طرح 10,000 کا لشکر بما اسلحہ کے لیس کر کے مدینہ پر چڑھائی کرنے کی ٹھانی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ان کے ارادوں کا علم ہوا تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا کہ جس کے باعث وہ مدینے کا دفاع آسانی سے کر سکیں۔ خندق کی کھدائی رمضان المبارک 5 ہجری کو شروع ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے مل کر کھدائی کی۔ تقریباً 3 ہفتے میں 500 فٹ لمبی، 15 فٹ چوڑی اور 8 فٹ گہری خندق کھود دی گئی۔ کفار مکہ جب مدینے پر حملے کے لیے آئے تو وہ خندق دیکھ کر پریشان رہ گئے، کیونکہ اس وقت یہ اپنی نوعیت میں جنگ کا ایک بہت انوکھا طریقہ تھا جس سے کفار مکہ پہلے واقف نہیں تھے۔ مسلمان صبح و شام خندق کی نگرانی میں مصروف تھے۔ شہر کی مغربی سمت میں حضرت عمر اور حضرت علی تعینات تھے، کیونکہ اس طرف جگہ کم ہونے کی وجہ سے خندق کی چوڑائی کچھ کم تھی۔ عرب کا مشہور گھڑ سوار عمر بن عبدو خندق کو پار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا
تو انہوں نے اسے للکار کر کہا، اے عبدو کے بیٹے، سنا ہے تم سے کوئی دو باتیں کہے تو تم اس میں سے ایک مان لیتے ہو؟ اس نے جواب دیا، ہاں ٹھیک سن رکھا ہے۔ حضرت علی نے اسے اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی دعوت دی۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے للکار کر کہا کہ پھر مجھ سے آ کر مقابلہ کر۔ عمرو بن عبدو نے مغرورانہ انداز میں کہا کہ میرے تمہارے باپ کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، میں نہیں چاہتا کہ تم میری تلوار کی زد میں آؤ۔ جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے اپنی تلوار سے جہنم رسید کر دوں۔ جس پر اسے غصہ آ گیا اور وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ایک ہی لمحے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اس عظیم لیڈر کی حالت دیکھ کر کفار مکہ کے حوصلے پست ہو گئے۔ کفار مکہ نے 20 دن تک محاصرہ جاری رکھا اور پھر ایک طوفان نے ان کے خیمے اڑا دیے۔ اس صورتحال کو دیکھ کر ان کے سالار اعظم ابو سفیان نے سمجھا کہ شاید قیامت آ گئی، اور اس نے اپنے لشکر کو واپسی کا حکم دیا۔ 6 ہجری کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1500 صحابہ کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت کی اور اپنے سفر کے دوران حدیبیہ کے مقام پر قیام کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ کفار کے عزائم خطرناک ہیں اور وہ جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی کی غرض سے باہر نہیں نکلے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر کفار کے پاس بھیجا، جنہوں نے انہیں قید کر لیا اور یہ افواہ آرائی کی کہ خدا نخواستہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیعت لی کہ وہ جب تک زندہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ مشرکین مکہ کو جب بیعت رضوان کی اطلاع ملی تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا کر دیا اور صلح کے لیے اپنا وفد سہیل بن عمرو کی قیادت میں بھیجا، اور یوں صلح حدیبیہ معاہدہ طے پا گیا، جس کو لکھنے کی سعادت بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں کہ اسلامک ہیروز سیریز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ دوسری قسط بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے براہ مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کیجیے۔